کرم ہوا کہ رشک آتا ہے. چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین، یعنی آپ کا جب انتقال ہو گیا، تدفین ہو رہی تھی، اچانک ایک اینٹ سرک گئی. سرکنے کے بعد اندر چلی گئی. لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. قبر میں کھڑے ہو کر کے کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں سے پوچھا گیا، معلوم کیا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا والد محترم روزانہ دعا کرتے تھے، یا اللہ عز و جل اگر تو کسی کو وفات کے بعد یعنی مرنے کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا. منقول ہے کہ جب بھی لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، دہن میلا نہیں ہوتا. دہن مطلب منہ، بدن مطلب بدن سمجھتے ہیں. دہن یہ فارسی کا لفظ ہے. دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا. خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا. بدن تو بہت دور کی بات ہے، ان کا کفن میلا نہیں ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک سننے اور تلاوت کرنے کی فضیلت کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب الانام عز و جل کا مبارک کلام ہے. اس کا پڑھنا، پڑھانا اور سننا، سنانا سب ثواب کا کام ہے. قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنا 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں. جو ایک حرف پڑھتا ہے اس کو کیا ملتی ہیں؟ خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. تلاوت کی توفیق دے یا الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، تلاوت قرآن اور قرآن پاک یہ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل فرمایا، اور رمضان کے اندر یہ نزول قرآن رمضان کے اندر ہوا. یہ اتنی مبارک کتاب ہے کہ یہ کتاب کسی اور امت میں نہیں آئی، اور تمام امتوں کے اندر جو کتابیں دی